مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ ہجرت کر کے وہاں پہ گئے. جب تک اسلام مکے میں تھا اسلام ایسا ایکسپینڈ نہیں ہو رہا تھا، شرنک ہو رہا تھا. اس لیے کہ مکے کے جتنے کافر تھے، لیڈرز، ٹرائب لیڈرز تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے رسول کو کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں، ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے. یہ لوگ جان کے دشمن ہو گئے تھے. کل آپ نے سنا کہ ریئلی دے وانٹ ٹو کل، ہمارے رسول کو کل کرنا چاہ رہے تھے، تلواروں کو لے کے گھر تک آ گئے تھے. اور وہ ہجرت کا واقعہ کہ اللہ کا رسول چلے گیا، مولا بستر پہ لیٹ گئے. تو مدینے والے اسلام کو پہلے سے ایکسیپٹ کر رہے تھے. جب اللہ کا رسول مکے میں تھا تو مدینہ منورہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. مدینے والوں کو انصار کہتے ہیں، اور یہ لوگ جو تھے مکے والے مسلمان، مکے کے جو مسلمان، ان کو مہاجر کہتے ہیں. مکے سے جتنے مسلمان مکے میں تھے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں پہلے جا رہا، تم لوگ بعد میں سب آ جاؤ. اور مکے کے جو ٹرائب لیڈرز تھے وہ الاؤ ہی نہیں کر رہے تھے کہ مکے سے کوئی موو کرے ٹورڈز مدینہ. جب اللہ کے رسول موو ہو گئے، اس کے بعد مکے میں ہنگامہ مچ گیا کہ رسول چلے گئے، ہم محمد کو ماریں گے کیسا. اس کے بعد یہ پورے جنگ جو مدینے میں جو اسلامک بیٹلز ہیں وہ کیوں ہوئے بیٹلز؟ رسول نے تو کچھ نہیں کیا تھا، لیکن یہ لوگ جنگ لڑ کے اللہ کے رسول کو مارنا چاہ رہے تھے. انشاءاللہ ایک دو باتیں آئیں گی. پہلے میں مدینہ کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ مدینہ سٹی کے جتنے مسلمان سب نے بڑی اوپن ہو کے پورا مدینہ مسلمان ہو گیا. مدینہ چھوٹی سی سٹی ہے. کل میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد نبوی جو ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مسجد نبوی کی. جتنی مسجد نبوی ہے وہ مدینہ کی سٹی تھی اس زمانے میں. چھوٹی سٹی، 10 12 15 ہزار 20 ہزار آدمی رہتے تھے. تو پورا مدینہ نے ایکسیپٹ کیا ہے اسلام کو انیشل سٹیجز میں. وہاں پہ اللہ کے رسول کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی. سب نے دل سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور دعوت دے کے بلایا. یعنی آپ کو انوائٹ کیا تھا رسول اللہ کو کہ آپ مدینہ آ جائیں، ویل پروٹیکٹ یو. تو اللہ کا رسول مدینہ، اور اللہ نے بھی کہا کہ میرے حبیب آپ مدینہ چلے جاؤ. جناب ابو طالب اور بی بی ختیجہ کی شہادت کے بعد اللہ کے رسول نے، اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے موو کر جائیں، اب وہاں سے اسلام پھیلے گا. تو مدینہ میں اسلام کتنے سال رہا؟ آلموسٹ جس سال رسول اللہ موو ہوئے مدینہ، وہی دن ہمارا اسلامک کیلنڈر کا ایجاد ہوا. ہجرہ جو ہم آج بولتے ہجری سال، تو وہ ہجرہ سٹارٹ ہوا وہ فرسٹ ڈے جب اللہ کا رسول مدینہ پہنچا. ہمارا اسلامک کیلنڈر بھی سٹارٹ ہوا مدینہ سے، مکے سے سٹارٹ نہیں ہوا. جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو کل آپ نے سنا کہ اللہ کا رسول مدینہ سے باہر 4 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر باہر ویٹ کر رہے تھے ہمارے امام علی کا، کہ امام علی پوروں کو لے کے، فیملی کو لے کے جب آئے اس کے بعد آپ انٹر ہوئے. تو وہاں وہیں پہ اسی اسپاٹ کے اوپر مسجد قباء بنی. تو مسجد قباء کی بھی کل آپ نے امپورٹنس سنی کہ یہ سچ اے امپورٹنٹ مسجد، اسلام کی اتنی امپورٹنٹ مسجد ہے. یہ پہلی مسجد ہے جو اللہ کے رسول نے بلڈ کی. اس وقت اللہ کے رسول نے ایک جملہ بولا تھا، آپ غور سے سننا. جملہ کیا بولا تھا؟ کہ جو بھی مسجد میں، اللہ کے گھر میں، یا امام بارگاہ ہو یا مسجد ہو، بعد میں کربلا کے بعد امام بارگاہ کا بھی وہ اسٹیٹس ہے، کوئی بھی مسجد میں ایک برک لگائے گا، اینٹ. اینٹ کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو ہے انڈیا میں؟ کوئی ویلیو نہیں. اس زمانے میں بھی ایسی کوئی ایکسٹراڈنری ویلیو نہیں تھی. کہا جو بھی ایک برک لگائے گا مسجد میں، اللہ اس ایک برک کے بدلے میں جنت میں ایک پیلس عطا کرے گا، ایک قصر عطا کرے گا. تو وہ حدیث یہ نہیں تھی کہ مسجد قباء کے لیے نہیں تھی. آج تک ہمارے علماء بولتے ہیں آج تک اگر کوئی مسجد میں اینٹ بھی لگائے گا، ایک اینٹ، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول نے کہا ایک اینٹ تو ہم ایک اینٹ لے کے چلے جا رہے ہیں مسجد میں، ایسا نہیں کرنا. آپ اگر مسجد میں ایک اینٹ بھی لگائیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت عطا کرے گا، جنت میں ایک محل عطا کرے گا. 100 اینٹ لگاؤ کہ آپ کی پوری ٹاؤن شپ بن جائے، وہاں پہ ایک ہنگامہ مچ جائے نا، پورا ایریا کا ایریا آپ خرید رہو. مثال دے رہا بھائی. اسی طرح مسجد اور امام بارگاہ اس سیم، بالکل سیم. تو
مسجد قباء پہلی مسجد بنی، اس کے بعد اللہ کا رسول پورے اپنے کاروان کو لے کے مدینے کے مسلمانوں کو لے کے مدینے میں انٹر ہوا فرسٹ ٹائم۔ جب انٹر ہوئے تو کل بات یہاں تک پہنچی کہ آپ کی جو کیمل تھا آپ کا اس سپاٹ پہ جا کے رکا، اس گھر پہ جا کے رکا، اس لیے کہ مدینے کا ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ میرے پاس مہمان رہے، میرے گھر پہ آئے، میرے گھر پہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا کوئی گھر تو نہیں تھا۔ تو آپ نے جو سٹے کیا مدینے میں وہ ابو ایوب انصاری کے پاس۔ تو جتنے مدینے کے رہنے والے ہیں ان کو انصاری کہتے ہیں، انصار کہتے ہیں، اور مکے والوں کو مہاجر۔ وہاں ٹھہرے، اس کے بعد پھر اسلام پھیلنے لگا۔ مدینہ شہر، اب سٹی کے بارے میں سنیں کہ یہ جو مدینہ سٹی ہے اس سے 170 مائلز کے اوپر خیبر ہے، جہاں پہ یہ خیبر کی جنگ ہوئی تھی۔ خیبر شروع سے، جیسا آج اسرائیل ہے، پوری دنیا میں جوس کا ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ اسرائیل ہے پورے دنیا میں۔ اس زمانے میں پورا جوس کا، اس لیے کہ اتنی بڑی دنیا تو نہیں تھی اس وقت، پورے عرب میں جوس جہاں بھی تھے ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ خیبر تھا۔ اور شروع سے خیبر اتنے پیسے والے لوگ تھے، یہ جوس جتنے تھے اتنے پیسے والے کہ ان کے پاس گولڈ ٹنس کے حالت میں تھا، ٹنس میں تھا ان کے پاس گولڈ، ڈائمنڈ۔ اس زمانے میں پیپر کرنسی تھی نہ پلاسٹک منی تھی، گولڈ، ڈائمنڈ، پرل، سلور، پلیٹنم، اس چیز میں لوگ سیو کرتے تھے۔ تو جوس کے پاس میسو ٹنس کے عالم میں، اور پورا جوس جو ہے وہ کنٹرول کرتے تھے مدینے کو۔ غور سے سننا، بڑی انٹرسٹنگ واقعہ اب آ رہا۔ پورے جوس خیبر کے کنٹرول کر رہے مدینے سے، کہ مدینے میں جو لوگ تھے وہ غریب تھے اور یہ لوگ پیسے والے۔ یہ شروع سے ہے، ہمیشہ پیسے والا غریب کو کنٹرول کرتا ہے۔ کبھی مت کرو، کبھی کنٹرول مت کرو کسی کو۔ تو پورے یہ جوس جو ہے کنٹرول کرتے تھے مدینے کے لوگوں کو۔ اچھا، بات کو میں یہاں چھوڑتا، پھر اگین آئی ول کم بیک ہیئر۔ جناب سلمان فارسی، خوش ہو گئے نام سن کے؟ سلمان ایک ایسی، غور سے سنو، خوش ہوئیں گے۔ سلمان ایک ایسا شیعہ ہے کہ جس کو دیکھ کر پتا چلا کہ علی کی محبت کی حد کیا ہے۔ سلمان سے معلوم ہوا، اگر سلمان نہیں ہوتے تو ہم کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ امام علی کی محبت میں ایک انسان کی لیمٹس کیا ہے۔ ان کی محبت نے بتایا کہ لمٹ سلمان کی حد تک ہے، اس لیے کہ 10 درجے کا ایمان کا۔ تو سلمان کی وجہ سے ہم کو معلوم ہوا کہ ایک انسان علی کی محبت میں 10 سے 11 نہیں ہو سکتا، 10 ہوگا۔ سلمان وہ پرسنالٹی کا نام ہے۔ پورے اہل بیت کے چاہنے والوں میں ایک سلمان ایسا ہے جس کو رسول نے کہا یہ منا اہل البیت ہے۔ میرے ٹاپک سلمان نہیں ہے، اب مدینہ آیا اس لیے سلمان کے 2-3 باتیں بتا رہا، اس لیے کہ سلمان مدینے کا مسلمان ہے، مکے کا مسلمان نہیں۔ سلمان کو مکے میں جب رسول تھے تو سلمان نہیں، ابو ذر الغفاری مکے کے مسلمان ہیں، لیکن سلمان مدینے کا مسلمان ہے۔ کیسے مسلمان ہے؟ سلمان پہلے کرسچن تھے، عیسائی۔ اس سے سلمان کے جو پیرنٹس تھے وہ آتش پرست کس کو بولتے ہیں؟ جو پارسی لوگ ہیں نا، پارسی، بامبے میں تو بہت ہے پارسی لوگ، یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، ٹیمپل جس کے ان کی عبادت گاہ کا نام ٹیمپل ہے۔ تو یہ سلمان کے پیرنٹس یہ کرتے تھے، اور ان کے باپ لیڈر تھے، ایک ٹیمپل کے ہیڈ تھے۔ لیکن سلمان نے کبھی بھی کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ارے یار، ایمان پہ اتنا جلدی نہیں پہنچتا کوئی، اگر ادھر ادھر سر جھکاؤ گے نا تو علی کی محبت کی حد معلوم نہیں ہوتی۔ تو ہوا کیا، وہ پورا ایک ویری انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ سلمان آئے کیسا؟ سلمان اپنے باپ کے گھر سے نکلے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، باپ کے گھر سے نکلے تھے، ان کو 2 پریسٹ آئے ہوئے تھے روم سے، ان لوگوں نے سلمان کو بتایا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ غور سے سنو، ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ اور تو انہوں نے، سلمان نے پوچھا تھا، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ آخری لاسٹ نبی جو ہوگا یہ سچے دین کو لے کر آئے گا، اور سلمان عیسیٰ بھی جو ہے انہی کی امت میں سے ہے، آخری نبی کے، اور تم بھی اسی پہ ایمان لاؤ۔
تو سلمان نے پوچھا کہ وہ آخری نبی آئیں گے کہاں؟ تو کہا کھجوروں والے شہر میں آئیں گے۔ اس کے بعد کہا ان لوگوں نے، وہ پریسٹ نے، تو انہوں نے پوچھا کہ دوستو شیطان چھوڑتا نہیں ہے، اس کو موقع ملا اس نے کام کر گیا اپنا بہرحال، لیکن علی والے مضبوط ہوتے اپنے ایمان میں، گھبراتے نہیں، کوئی بات نہیں، ہوتا ہی اینی ہاؤ۔ تو سلمان مدینے میں آئے کیسا؟ ان کو یہ بولا گیا، انہوں نے پوچھا اس پریسٹ سے، یہ ایران کی بات ہے، کہ کھجوروں والا شہر کہاں ہے؟ کا یثرب۔ کا آخری نبی کی نشانی کیا ہے؟ تو ان پریسٹ نے کہا 3 نشانیاں ہیں، تم اس سے پہچاننا۔ جب وہ چلے گا اس کے سر پہ کلاؤڈ بادل سایہ کرا ہوا رہے گا، اس کے بعد وہ صدقہ نہیں کھائے گا، صدقہ نہیں لے گا، تحفہ لے گا، گفٹ لے گا۔ اس کی دوسری نشانی ہے، صدقہ نہیں کھائے گا، تحفہ لے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی پیٹھ پہ مہر نبوت ہے، دوش پہ مہر نبوت ہے۔ اب میں آگے نہیں بولتا، دوش پہ کوئی سوار بھی ہوا تھا، دوش پہ کوئی سوار بھی ہوا تھا، دیر سے سمجھ رہے۔ تو یہ 3 نشانیوں کے ساتھ سلمان کو جب پتا چلا وہاں کے لوگوں کو کہ یہ سلمان جو ہے آگ کی پرستش نہیں کرتا، تو ان کو بہت مارا، اتنا مارا، مارنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یار مار کے کوئی فائدہ نہیں، اس کو غلام بنا کے بیچ دو۔ غلام بنا کے بیچ دیا گیا سلمان ایران میں، اور یہ غلام بن کے کام کر رہے تھے، اور بڑے علی والے تھے شروع سے، ویری آنیسٹ، ویری سنسیئر۔ اور ایج کیا تھی پتہ ہے؟ 200+، واہ، مور دین 200 ایئرس۔ ایک روایت میں 250 ہے، ایک روایت میں 300 ہے، ایک روایت میں 400 ہے، 500 ہے۔ تو میں 200 والی روایت لے رہا، اسلام آنے سے پہلے 220 اپروکسیمیٹلی ان کی ایج تھی۔ آپ اس میں حیرت مت کریں، ہر کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو سلمان کو بہترین کام کر رہے تھے۔ تو یثرب سے، کھجوروں والے شہر سے، جو ان کا مالک تھا، اس کا چچازاد بھائی، فرسٹ کزن آیا ہوا تھا ایران۔ اس نے دیکھا کہ یہ غلام تو کتنا اچھا کام کر، 200 سال ہے لیکن جوان ہے۔ بتا دیا علی والے بوڑھے نہیں ہوتے، نہیں، آلویز ینگ بوائے۔ ہاں، تو اس نے کہا یار یہ غلام کتنا، اس کو ایج ہی نہیں معلوم، کتنا محنتی اور کتنا آنیسٹ ہے۔ تو اپنے کزن سے کہا تم مجھے بیچ دے گا اس غلام کو، اتنے پیسے دوں گا، جتنے میں خریدا اس کا ڈبل آفر کر کے وہ لے کے چلے گا۔ دیکھو اللہ کیسا اسباب کو پیدا کرتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ روزانہ اللہ کا یہ نام پڑھو، یا مسبب الاسباب۔ آپ یقین کرو میری، میں نے بہت بولا اس پہ، پوری مجلس یا مسبب الاسباب پہ پڑھ دو۔ یا مسبب الاسباب اللہ کا ایسا نام ہے کہ اگر آپ کے کبھی کام نہیں بن رہے، پہاڑ آپ کے سامنے کہ آپ بول رہے یار بن ہی نہیں سکتا، یہ تو امپاسبل ہے، اللہ دیوار میں سے دیتا راستہ، وہ قادر مطلق ہے۔ 5 صلوات پہلے پڑھو، 30 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھو، دعا کرو، اور 4 صلوات پڑھ کے اللہ کو بولو تو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، تو میرے لیے راستہ بنا۔ ایسے راستے بنتے رزق کے لیے، بزنس کے لیے، جاب کے لیے، ایگزامز میں، مطلب فار اینی تھنگ۔ یہ اللہ کا عجیب نام ہے، 99 نیمز میں یہ عجیب نام ہے، یا مسبب بولو یا مسبب الاسباب۔ 24 گھنٹے بولتے رہو اللہ کا یہ نام، پڑھتے رہو، کبھی بھی وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر وضو سے تو بہت اچھا ہے، یا مسبب الاسباب تو آپ کے لیے کبھی راستہ رکتا نہیں۔ جو لوگ آ کے کہ مولانا یہ آبسٹیکل ہے، یہ آبسٹیکلز ہے، کام ہی نہیں بن رہے، منہ تک آ کے ایسے رک رہا، تو تم اللہ کا وہ نام ہی نہیں لے رہے جو اللہ نے اپنے لیے نام رکھا ہے۔ تم نام لو، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ راستے کیسے کھولتا ہے۔ اینی ہاؤ، تو اللہ اسباب کیسے پیدا کر رہا۔ وہ کزن نے سلمان کو خرید لیا، خرید کے اس نے پورا ٹریول کر کے خیبر لے کے آیا۔ خیبر کے پاس نہیں بلکہ مدینے کی جو باؤنڈری تھی، جہاں مدینہ ختم ہوتا تھا، چھوٹا سا شہر ہے، اس کے باہر
اس آدمی کا باغ تھا، فارم ہاؤس، باغ مطلب فارم ہاؤس تھا کھجوروں کا۔ مدینہ کھجوروں والا شہر ہے، اس لیے آج دنیا میں سب سے اچھے کھجور مدینے کے ہوتے ہیں، سب سے اچھے کھجور، اور اس کے بعد عراق کے کھجور ہیں، دوسری جگہوں کے کھجور ہے ٹھیک ہے، لیکن ڈیٹس سب سے اچھے ڈیٹس مدینے کے۔ تو بالکل اللہ کے رسول جب مدینہ ختم ہو رہا، چھوٹا سا شہر، وہاں سے وہ ایک فارم ہاؤس شروع ہو رہا تھا جہاں سلمان خرید کے لائے گئے۔ اب سلمان وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ ایک دن سلمان نے دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے تھے، اللہ کے رسول، میرا مولا جناب حمزہ اور جتنے مولا رسول کے چاہنے والے تھے، مدینہ شہر سے واک کے لیے باہر نکلے۔ سلمان اپنے کھجور کے جھاڑ میں کام کر رہے، باغ میں، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گروپ آ رہا، لیکن ان کے سر کے اوپر ایک بادل ہے جو کنٹینیو ساتھ ساتھ چل رہا۔ اتنی دھوپ مدینے کی، دھوپ کیسی ہے، سن کیسا، ہیٹ کیسی ہے، لیکن ایک بادل ہے جو ساتھ چل۔ سلمان کو وہ ایک دم اسٹرائک ہوا کہ یہ وہی تو نہیں ہے۔ چلتے 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 وہ پہنچ گئے، گزر گئے۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ جب سلمان آ رہے تھے وہاں پہ، اللہ کا رسول اپنے گروپ کے ساتھ آیا تو سلمان نے اللہ کے رسول کو اپنے پاس بلوایا کہ آپ اندر آئیے، باغ میں، فارم ہاؤس میں آئیے۔ فارم ہاؤس میں آئے، سلمان نے اپنے مالک جو اونر تھا اس گارڈن کا، اس سے کہا کیا میں یہ کھجور ان کو دوں؟ تو اس نے کہا دے دو۔ تو ایک ٹرے میں رکھ کر سلمان کھجور لے کر گئے، رسول کے ساتھ پورا گروپ ہے، 10 12 15 آدمی کا گروپ ہے، لے کے جا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھا، رکھ کے کہا، اس کو نہیں معلوم کہ کون ہے یہ، رکھ کے کہا یہ صدقے کے خرمے ہیں، صدقہ ہے اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں صدقہ ایسا وہ نہیں تھا، یہ صدقے کے خرمے کھائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں اور علی تو نہیں کھاتے، دوسروں سے کہا کھاؤ۔ سمجھو یار، دوسروں سے کہا کھاؤ، تم صدقے والے کھاؤ۔ تو جب دوسری نشانی پتہ چلی، اس نے کہا تھا کہ صدقہ نہیں کھائے گا، وہ جو آخری نبی ہوگا صدقہ نہیں لے گا۔ ایک بادل، ایک کلاؤڈ، ایک یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کا رسول چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سلمان نے اپنے مالک سے پرمیشن لیا اور تھوڑے سے کھجور لیے، لے کے کہا میں ابھی آتا ہوں، مجھے تھوڑے سے کھجور چاہیے میرے مہمان کو دینے کے لیے۔ یہ آل دا وے نکل کے مدینے آیا۔ مدینے آنے کا، ہاں اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ سلمان بیٹھے ہوئے تھے، بادل کے واقعے سے پہلے سلمان اپنے وہ مالک کے ساتھ بیٹھے تھے، تو اس مالک کا ایک رشتہ دار مدینے میں رہتا تھا۔ اس نے آگے مدینے میں کہا سلمان کے مالک سے کہ دیکھو مدینے والوں کو کیا ہو گیا، یہ لوگ مکے سے ایک آدمی کو بلائے ہیں اور کہتے ہیں وہ آخری نبی ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا آخری نبی، ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ دیکھو اب ان لوگ مدینے والے ان کی اطاعت میں جا رہے، ہم سے کوئی ہیلپ نہیں لے رہے، ہمارے ساتھ نہیں آ رہے۔ جب سلمان کو وہ فکر تھی تو کھجوروں کو لے کے سلمان مدینہ، میں شارٹ کر رہا، کبھی پڑھتا ہوں تو 3 دن میں نے جناب سلمان کی بایوگرافی پڑھی ہے، یوٹیوب پہ میری مجلسیں موجود ہیں، اب سن لینا۔ میں تو چھوٹا سا ریفرنس دینے کے لیے مدینہ شہر میں سلمان مسلمان کیسے ہوئے وہ بتا رہا کہ مدینہ کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہوا کہ سلمان اہل بیت میں بھی آ گئے اور مسلمان بھی ہوئے۔ تو سلمان نے کھجور لیا، ٹرے میں رکھا، مدینہ آئے، آ کے اللہ کے رسول کے سامنے ٹرے رکھی، ٹرے رکھ کے کہا 2 نشانیاں تو مل گئی تھیں ان کو، بادل والی، صدقے والی۔ اب رکھ کے کہا کہ یہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ جیسے ہی کہا اٹھا کے کھا لیا، اللہ کے رسول نے اٹھایا کھجور اور کھا لیا۔ اب 3 کنفرم ہو گئی۔ اب سلمان کو دیکھنا ہے مہر نبوت۔ میں بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ جانتے کہ وقت کی تنگی ہے۔ اس کے بعد پھر سلمان اپنے فارم ہاؤس چلے گئے۔ فارم ہاؤس جانے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد سلمان مدینے میں آئے تو مدینے میں ایک کا جنازہ ہو گیا تھا، ایک کی مٹی میت ہو گئی تھی اور اس کا جنازہ جا رہا تھا۔ چھوٹا سا شہر ہے، جنازہ جا رہا تھا تو سلمان، اللہ کے رسول بھی تھے جنازے میں، سلمان مدینے میں انٹر ہوئے اور اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور چل کے ایسا کر کے مہر نبوت دیکھنا چاہ رہے تھے، کنفرم کرنا چاہ رہے تھے یہ وہی تو نہیں ہے آخری نبی جس کے لیے میں اتنی محنت کر کے یہاں آیا ہوں۔ بار بار ایسا کر کے دیکھنا چاہ رہے تھے، اٹھ کے دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو اس وقت سلمان نے جب اٹھ کے دیکھنے لگے تو اللہ کا رسول پلٹ کے کہا سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہو؟
اپنی قمیص کو اٹھایا، شرٹ کو پل کیا. یہ دیکھنا چاہتے ہو؟ بتایا کہ ہم آگے اور پیچھے دونوں دیکھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہم آگے نہیں دیکھتے، ہم نسلوں کو دیکھتے ہیں. ہاں، نسلوں کا، جنریشن کو ہم دیکھتے ہیں. جب یہ چاروں چیزیں کنفرم ہو گئی، مہر نبوت کو دیکھ لیا. اب سلمان نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے. سلمان نے مدینے میں آتے ہی پہلا کلمہ جو باہر والا، میں واقعہ کیوں سنا رہا، مدینے والے تو سبھی مسلمان تھے جو انصار کہلائے، اب مکے سے جو آئے تھے وہ پورے مسلمان ہی آئے تھے، مہاجر. پہلا مسلمان جو مدینے میں ہوا وہ سلمان تھا. اور سلمان مسلمان کب ہوا؟ بدر اور احد کی جنگ ہو گئی تھی، خیر خندق کی جنگ سے پہلے ہوا. یہ پہلے ہیں یہ 10ویں، وہ بحث نہیں کر رہا میں، جبھی بھی ہوئے. سلمان از ویری امپورٹنٹ، اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا. کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا کے پھر واپس چلے گئے. ان کے سلمان کا جو لینڈ لارڈ تھا، جو مالک تھا، جس کے یہ غلام تھے، اس کو پتہ چل گیا کہ سلمان جو ہے مدینے میں جو نیا رسول، نیا نبی، اس لیے کہ عرب میں پوری لہر دوڑ گئی تھی کہ مدینے میں ایک رسول آیا. 2 جنگ ہو چکی تھی، بدر اور احد کی. ہر طرف دھوم تھی کہ نیا دین آیا ہے، نیا اسلام آیا ہے، بت پرستی ختم ہو گئی. یہودیوں کو تھریٹ تھی، کرسچینٹی کو تھریٹ تھی اسلام سے، ہر طرف پھیل گئے تھے. تو اس وقت سلمان کے مالک کو معلوم ہو گیا کہ سلمان جو میرا غلام ہے اس نے یہ نئے مذہب کو ایکسیپٹ کر لیا. سلمان چھٹی لے کے آتے تھے مدینہ رسول کو. ایک دن آگے کہا یا رسول اللہ میں کب تک ایسی کروں گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تم ایسا کرو، تم جا کے اپنے لینڈ لارڈ سے، اپنے مالک سے پوچھو کہ وہ ہم تجھے خریدنا چاہتے ہیں، غلام ہے نا، ہم خریدنا چاہتے ہیں، کتنے میں بیچے گا؟ سلمان نے جا کے اپنے مالک سے کہا کہ سنو مدینے والے مجھے خریدنا چاہتے ہیں، تم مجھے بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا. اب سنو پلیز سنو، بیچو گے؟ تو کہا ہاں بیچوں گا. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا مجھے 500. غور سے جو اس نے امپاسبل، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار، واٹ آئی ایم سیئنگ، ایک ایک جملے کا ذمہ دار. آپ سوچو خالی سلمان کی ڈیل کیا ہوئی. ہر کتاب میں یہ ڈیل ہے. سلمان نے کہا، اس نے کہا سلمان اگر تجھے میں بیچوں گا تو اپنے بندے کو بول دے کہ مجھے 500 کھجور کے ٹریز چاہیے. آپ ایزی مت لو، آج کے زمانے میں کھجور، ڈیٹ کی ٹری کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس زمانے میں ایک کھجور کے جھاڑ کے لیے جنگ ہوتی تھی، جنگ ہو جاتی تھی. کھجور مطلب ڈائمنڈز، پرلز، اس سے زیادہ ویلیو تھی کھجور کی، ڈیٹس کی. اور اس کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ مجھے 500 ٹریز چاہیے. اور وہ بھی ٹریز کیسے چاہیے؟ ایسا نہیں، اس لیے کہ کھجور کا اگر آج تم وہ سیڈ زمین پہ رکھو گے تو 1 سال کے بعد کھجور کا جھاڑ بنتا، اس کے بعد تم کو فروٹ آتا. اس نے کہا نو، سیڈ کو لگاؤ زمین پہ، جھاڑ بنے اور فروٹ آئے. آپ سوچو کیسا امپاسبل چیز مانگ رہا. کوئی آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی سیڈ لگائے جھاڑ کا، وہ جھاڑ بڑا ہو جائے، اس میں فروٹ آئے؟ امپاسبل ہے. امپاسبل چیز مانگی. اور مجھے 500 چاہیے، 500. اس کے بعد کہا مجھے اتنے کلو سونا چاہیے، اتنے کیجیز چاندی چاہیے. اسلام غریب مذہب ہے. اس زمانے تک اسلام میں پیسہ نہیں تھا. بی بی خدیجہ ختم ہو گئی تھی. ہائے ہائے ہائے، ماں کا پیسہ انجوائے کر کے ختم کر دیا تھا مسلمانوں نے، ختم ہو گیا تھا. بس مدینے میں پیسہ نہیں تھا. سلمان بیچارے سر جھکا کے آئے رسول اللہ کے پاس. رسول نے کہا پوچھا؟ کہا وہ امپاسبل، ناممکن چیز مانگ، وہ ہو ہی نہیں سکتا. کس کے سامنے بولے؟ ابھی تک اتنی معرفت نہیں ہے رسول کی. تو کہا کیا مانگ رہا؟ تو کہا وہ 500 جھاڑ مانگ رہا. کھجور کا جھاڑ اس زمانے میں بہت بگ ڈیل تھی، انہیں گولڈ، کئی کلو گولڈ سمجھا. تو کہا کتنے مانگ رہے؟ کہا 500. لیکن اس کا کنڈیشن یہ ہے کہ بیج لگائے، جھاڑ اسی وقت آگے بڑھے، فروٹ دے. ویسے 500 چاہیے. اور کیا مانگا؟ سونا. اور کیا مانگا؟ چاندی. اللہ کے رسول نے سلمان سے کچھ نہیں کہا. سلمان بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ کسی کے پاس کھجور کے سیڈز ہیں؟ کون دے سکتا سلمان کو؟ کسی کے پاس پیسہ نہیں. جب نہیں تھے تو اللہ کے رسول، اب سنو، اللہ، میں بہت شارٹ کر کے پڑھا. اللہ کے رسول امام علی کو لیا اور تمام مسلمانوں کو لیا، کہا چلو میرے ساتھ.
پورا گروپ سلمان کو لے کے اس باغ کے اس کے اونر کے پاس آیا. وہ پریشان ہو گیا. اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کیا چاہیے؟ مگر میں سلمان کو خریدنا چاہتا. تو کہا ان کو بھی یہی ڈیمانڈ کرتا ہے, 500 ٹریز چاہیے. اسی وقت تم سیڈ لگانا, بیج لگانا, جھاڑ بڑھنا, فروٹ دینا. اتنے کلو سونا, اتنے کلو چاندی. وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہے کیا. اس کو کیا معلوم تھا کہ کائنات کا عالمین کے مالک سے ڈیل ہو رہی, جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو, گلیکسیز کو خلق کیا, اس سے ڈیل کر رہا 500 جھاڑ پہ. کیا بول رہا یار, 500 ٹریز پہ ڈیل کر رہا, سونے پہ ڈیل کر رہا کہ مجھے اتنے ڈائمنڈ چاہیے. ارے اس کو یہ نہیں معلوم ان کے ہاتھ کا پانی ڈائمنڈز ہے. ان کے بیٹے کا, چوتھے امام کے ہاتھ کا پانی ڈائمنڈز تھے نا. ان کے لیے ڈائمنڈز کیا ہے؟ کہا کہ یہ چاہیے مجھے. اللہ کے رسول نے امام علی کو دیکھا, اس لیے کہ بغیر مولا کے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا. میرا مولا تو ہونا ہی ہونا ہے, دنیا کو بتانا ہے کہ مولا کی منزلت کیا ہے. اللہ کے رسول نے میرے مولا سے کہا, کسی اور سے نہیں کہا, سب بڑے بڑے VVIP تھے ساتھ. بڑے بعد میں تو بڑے بڑے ہو گئے. نہیں, میں نام نہیں لے رہا, میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار, آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں. تو سارے VVIP تھے. They couldn't do anything. کر ہی نہیں سکتے تھے. کیا کر سکتے تھے؟ کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا, اب کیا کرتے نہیں. اللہ کا رسول میرے مولا کی طرف پلٹا, کھجور کو منہ میں رکھا, ایک کھجور فروٹ کو, بیج علی کو دیا. اس سے پوچھا کہاں چاہیے تجھے؟ یہ ہے کائنات پہ جس کی حکومت ہوتی وہ ایسے بات کرتا. جب اس سے ڈیل ہونے لگی نا, اللہ کے رسول نے مولا سے کہا, مولا نے کہا تجھے کہاں چاہیے, کون سے گراؤنڈ میں چاہیے؟ اس نے کہا یہ سارے کھجور کے جھاڑ, یہ پورا کئی ایکڑ زمین ہے, مجھے یہاں پہ کھجور کا باغ چاہیے. مطلب ملینر بننا چاہتا تھا 1 سیکنڈ میں. کبھی آپ مت بنو, کوشش بھی مت کرو. محنت کر کے اگر پیسے کوئی کمائے نا, اس میں برکت ہے. اوور نائٹ ملینر بننے کا ڈریم دیکھنا ہی نہیں. اوور نائٹ ملینر کون بنتا ہے؟ بلیک منی جس کے پاس ہوتی ہے, حرام کا پیسہ جس کے پاس ہوتا. میں یوتھ کو بول رہا کہ کبھی زندگی میں ایک پینی بھی حرام کی اپنے حلال پیسے میں نہیں لانا. کتنا بھی تم کو آفرز آئے, لڑکیوں کو بھی بول رہا, لڑکوں کو بھی بول رہا, کتنے بھی آفرز آئے, رزق حرام اپنے حلال مال میں مت لاؤ. رزق حرام کھا رہے گا, ولایت علی اور عزاداری حسین تمہارے دل سے چلی جائے گی. یہ یاد رکھو, ایک پینی بھی حرام کا نہیں لینا. اگر حرام ہوگی تو مولا حسین کی محبت پیٹ میں نہیں آئے, دل میں نہیں آئے گی. تو یہ اوور نائٹ ملینر بننا چاہتا تھا. اگر امام بنا دیں اوور نائٹ ملینر تو بات اور ہے. ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی قطار دے کے اوور نائٹ ملینر علی نے بنایا. مانگ کے بنو ان سے, اپنے اس سے نہیں. You understand what I mean? تو ہوا کیا, سلمان نے, امام علی نے پوچھا کہاں چاہیے, کہا یہ گراؤنڈ میں چاہیے. اللہ کے رسول نے سیڈ لیا, علی نے بیج. کوئی میں فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا, جا کے ہسٹری دیکھ لو سلمان آیا کیسے. بیج کو, سیڈ کو زمین پہ علی نے گاڑا. پھر بولو, ابو تراب نے تراب میں لگایا. میں ایک اعلان کر دوں, ایک لڑکی ماریا رئیس خان is a small girl who is very serious. شب 5 محرم شہزادے اونو محمد کا واسطہ دے کے میں دعا کر رہا. اس بچی کو اکبر بھائی پھول والے جو ہے, اور ایک مرثیہ خان, فتح علی افسر شدید بیمار ہیں, ان کو سارے بیماروں کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ ریمائنڈر ہے کہ ٹمارو از سنڈے, کل کوسچن آنسر سیشن Q&A جو ہے یہیں پر ہے. ٹھیک شارپ 8 o'clock پہ شروع ہوگا, 9 o'clock پہ ختم ہو جائے گا. مجلس سیم ٹائم پہ ہے, 8 سے 9 Q&A ہے,
کل انشاءاللہ ہر سال کی طرح جس کو بھی کوشچن آنسر ڈالنا ہے باکسز رکھے ہوئے لیڈیز جینٹس دونوں میں، اور کل انشاءاللہ یہ ہوگا۔ تیسرا اعلان، یہ میرے پاس یہ فلائر ہے، یہ انفال فاؤنڈیشن فائنینشیل اکاؤنٹس، یہ اس کا پورے رپورٹ ہے۔ یہ لوگ باہر باکسز لگا کے رکھے، ان لوگ باکسز دے رہے، چھوٹے باکسز جس میں صدقے کے پیسے ڈالنا، ڈونگری میں ہے، ان کا پورا سیٹ اپ ہے، پورا سیٹ اپ آپ کے سامنے ہے، یہ پورے فلائرز ہے، یہ پورے ان کی بیلنس شیٹ ہے، بہترین یہ کام کر رہے ہیں۔ صدقہ آپ ڈال رہے باکس میں، آپ ان کے باکس میں ڈالو، اینڈ ان کے والنٹیئرس آئیں گے اور آگے کلیکٹ کر کے آپ کے پاس سے لے کے جائیں۔ صدقہ نکالنا تو بے انتہا ثواب، اور اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے کہ روز تم امام کا صدقہ نکالو، اپنی جان کا صدقہ جو بھی نکالو۔ اور ان لوگوں نے کئی کروڑ روپے جمع کر کے پورے غریبوں میں، یتیموں میں بانٹا، کئی کام کیے۔ پورے ڈیٹیلز آپ کو باہر مل جائیں گے، اور ان کی پوری یہ بیلنس شیٹ ہے، پورا فلائر ہے۔ باکس لے کے جائیں، لے جا کے اپنے گھروں میں رکھ کے یہ لوگ والنٹیرلی کام کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ کریں۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ تو علی نے ایک بیج لیا، رسول اللہ نے بیج دیا، سیڈ، امام علی نے زمین پر ڈالا، تراب میں ابو تراب نے لگایا، لگانا تھا، جھاڑ شروع ہوا۔ فیو سیکنڈ میں لوگ مسلمان حیرت میں دیکھنے لگے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ جھاڑ بیج لگایا اور جھاڑ بڑا ہوا اور فوراً فروٹ آئے، اور کتنے، 1 2 3 نہیں، جتنا ڈیمانڈ تھا 500 کا دیتے گئے، علی لگاتے گئے۔ آپ خود سوچو، تراب کی کوئی مجال تھی ابو تراب لگانے کے بعد اوپر نہ آئے؟ نہیں، 500 جھاڑ ایسے تیار ہو گئے 1 سیکنڈ میں۔ وہ ہی وہ شاک، لٹرلی شاک ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد گولڈ دیا، چاندی دیا، اور کہا اس غلام کو میں سلمان کتنا ایکسپینسو غلام تھا، نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کیوں تھا ایکسپینسو؟ سلمان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے ایگزامپل ہے۔ مدینے کا یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کو اتنے بڑے ریٹ میں خرید کے مدینے میں لایا گیا۔ اور آپ کو بولوں، ایک روایت یہ ہے کہ جب وہ مالک یہودی تھا، اس نے جب یہ معجزہ دیکھا، اس نے یہ پورا باغ سلمان کو گفٹ کر دیا اور خود مسلمان ہو گیا۔ اور یہی کھجور، مدینے کے جو اسپیشل کھجور ہے، وہ یہی کھجور ہے۔ اب تک تھے، اس کے روٹس اب تک تھے، اس لیے کہ یہ مٹنے والی چیز نہیں تھی۔ علی نے جس کو لگایا تھا وہ مٹتی تھی، لیکن آپ کہ دشمنان اہل بیت دنیا بھر میں کتنے، بس اس سے زیادہ میں نہیں بولتا، انہوں نے سب ختم کر دیا۔ اس کے بعد سلمان آئے، اور سلمان آ کر امام علی کے ساتھ اسلام کو قبول کیا۔ خندق سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سلمان کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں سلمان کے نام۔ ایکچوئل تو میرا ٹائم ہو گیا، لیکن میں 10 منٹ زیادہ پڑھوں گا۔ جو میرا ٹائم 20 منٹ ویسٹ ہوا، اس میں 10 منٹ میں زیادہ لوں گا، اس لیے زیادہ لوں گا کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوا۔ پھر بعد میں یہ نہیں بولنا کہ یہ کیوں اتنا 10 منٹ زیادہ پڑھے، زیادہ نہیں پڑھ رہا۔ جو میرا ویسٹ ہوا ٹائم 10-15 منٹ، اس میں سے میں 10 منٹس لے رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے واللہ۔ تو سلمان مسلمان ہونے کے بعد اب رسول اللہ کے پاس، تو مدینے کی جو لائف ہے 10 ایئرس کی لائف ہے، 10 ایئرس میں اللہ کے رسول میں کوئی جنگ نہیں پڑا۔ 10 ایئرس میں اللہ کے رسول نے 4-5 جنگیں لڑی، خود نے وار نہیں کیا۔ جب ان پہ حملہ ہوا تو انہوں نے ریزسٹ کیا۔ اسی مدینے میں پورا اسلام آیا۔ مکے میں تو 13 سال تھے، مدینے میں سارے حکم آئے۔ ایک دن اللہ کا رسول نماز پڑھ رہا تھا، پورا صف کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہے تھے، امام علی پیچھے نماز پڑھ، دوران نماز رکوع میں جب تھے، اللہ کا حکم آیا، جبرائیل آ گئے۔ انہیں جبرائیل یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کس ٹائم پہ جانا کس ٹائم پہ نہیں جانا، وہ بغیر اللہ کے حکم سے نہیں آتے، وہ تو میں ایسے ہی بول رہا۔ جبرائیل آئے، کب آئے؟ جب رسول رکوع میں تھے، اور آگے کہا یا رسول اللہ
اللہ یہ کہہ رہا کہ آپ اپنے چہرے کو بدل دو، آپ ادھر بیت المقدس کی طرف ایسے نماز پڑھو، اب پورا 360 ڈگری بدلو، چہرے کو بدل کے ادھر ہو جاؤ کعبے کی طرف۔ یہی وہ مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں مدینے میں۔ امام علی نے اپنے ایک سرمن میں فخر کیا ہے، پراؤڈلی کہا ہے کہ میں وہ علی ہوں جس نے دونوں قبلوں کے درمیان سجدہ کیا۔ عام مسلمانوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا، ان کو معلوم ہی کیا تھا، معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہو رہا کیا نماز میں۔ پورا رسول پلٹے اور امام علی پلٹے، پورے مسلمان سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو رہا کیا۔ نماز کے بعد رسول سے پوچھا، کہا اب تک 2 رکعت میں نے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی اور 2 رکعت کعبے کی طرف پڑھی۔ یہ ایک روایت میں 1 رکعت ادھر ہے 1 رکعت ادھر ہے۔ اللہ ہم کو مسجد قبلتین کی زیارت بار بار نصیب کرے۔ جب آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے مسجد قبلتین میں پورا ایسا ہے، ادھر ہے قبلہ ہے، ادھر ہے قبلہ، پہلے کا قبلہ ادھر ہے، ابھی دوسرا قبلہ ایسا ہے۔ تو وہ مسجد تعمیر کی کہ آج تو مسجد بہت بڑی بنی ہوئی ہے، اس زمانے میں اتنی بڑی مسجد نہیں تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، اس مسجد میں یہ بنا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ وہاں کی امپورٹنٹ مسجد قبلتین کا ثواب ہے، لیکن جو ثواب خبا میں وہ ثواب مدینے میں نہیں ہے، وہ قبلتین میں نہیں۔ میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، میں بتا رہا آپ کو، جب جہاں موقع ملے آپ جاؤ اور پڑھو، لیکن خبا مسجد میں ضرور جاؤ، بار بار جاؤ جب مدینہ جانا، تو اس لیے کہ مدینے ہی میں وہ مسجد ہے جس میں 1 عمرہ اور 1 حج کا ثواب، وہ بھی 1 عمرہ 1 حج رسول کے ساتھ اگر کسی نے کیا وہ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد مدینے میں جتنے جنگ ہوئی، 3rd جنگ کون سی ہے، وہ جنگ میں جنگ نہیں پڑا، 3rd جنگ جو اسلامک ہے اس کی نشانی آج ہے، جو 7 مساجد ہیں مدینہ منورہ میں، 7 مساجد یعنی 7 مسجدیں، آج سے 15-20 سال تک یہ 7 ماسک تھی وہاں پہ، لیکن وہاں کے مسلمانوں کو مسجد بھی گوارا نہیں ہے۔ کیا بات ہے یار، ان کو اللہ کا گھر بھی گوارا نہیں ہے، اپنے پیلیسز گوارا ہے، ہر شہر میں پیلیس بنائے 2-2 3-3، اللہ کا گھر گوارا نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ گلی گلی مسجد بنائی، لیکن وہ مسجدیں نہیں چاہیے جو مسجدیں علی و فاطمہ سے منسوب، وہ جگہ پہ 7 مسجدیں تھیں، اس کا انتہا سے زیادہ ثواب تھا۔ میں آج آپ کو بول رہا کہ ان لوگوں نے مولا کے نام کی مسجد کو توڑا، رسول اللہ کے نام کی مسجد کو توڑا، اب صرف مسجد فتح ہے اور مسجد سلمان فارسی ہے، اور بی بی کی جو مسجد تھی اس کو تو کئی سال پہلے انہوں نے بند کر دیا۔ آج پورے ان ماسک کو توڑ کر ایک بڑی مسجد بنائی۔ میں آج اتنے بڑے مجمع سے رضوی کالج بامبے میں بول رہا کہ جب تم جانا اس اسپاٹ کے اوپر تو 2 ہی مسجدوں میں تم نماز پڑھنا، یا مسجد فتح میں پڑھنا یا مسجد سلمان میں پڑھنا۔ فتح مسجد وہ جنگ وہی سپاٹ ہے کہ جہاں پہ اسلام کی 3rd بیٹل ہوئی تھی، یعنی جنگ خندق جو ہوئی تھی، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں 7 مساجد ہے، اور وہاں پہ وہ مسجد میں نہیں جانا، وہ مسجد اب نہیں بولتا میں آگے، یہ مسجد میں جا کے 2 مسجدوں میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اس کے بعد جو مدینے کی اور امپورٹنٹ جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کا رسول بولتا جو میری زیارت کو آئے، جو اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول کی زیارت نصیب کرے، جو میری زیارت کو آئے اس کو میرے چچا حمزہ کی زیارت ضرور کرنا چاہیے۔ اگر اس نے میرے چچا حمزہ کی زیارت نہیں کی تو اس نے مجھ پہ جفا کیا۔ لازم ہے لازم ہے لازم ہے لازم ہے ہر مسلمان پہ، ہر امام کے چاہنے والے پہ جناب حمزہ کی خبر پہ جانا۔ یہ وہی سپاٹ ہے کہ جہاں 2nd بیٹل ہوئی تھی اسلام کی، میں جنگ کوئی نہیں پڑھا، میں آگے بڑھا، جناب حمزہ کی زیارت کرنا۔ یہ پہلے سید الشہداء تھے، کربلا سے پہلے سید الشہداء جو تھے وہ جناب حمزہ تھے۔ یہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، جناب ابو طالب کے ینگر بردر ہیں، اور ایک عظیم پرسنالٹی ہے، اتنی عظیم پرسنالٹی ہے کہ ان کو 2nd بیٹل اور بڑے بہادر اور طاقتور تھے، اتنے طاقتور تھے، اتنا پاور تھا، رسول کو اتنی سپورٹ تھی کہ جنگ خندق میں 3rd بیٹل میں جب امام علی کو اور اللہ کا رسول عمر بن عبدود کے سامنے بھیج رہا تھا تو امامہ پنا کے تلوار دے کر ہاتھوں کو اٹھا کے ایک جملہ بولا تھا کہ پروردگار، احد میں نے حمزہ کو کھو دیا، اب میرے پاس سوائے اس کے کوئی نہیں ہے۔ آپ سوچیں جناب حمزہ کی امپورٹنس کیا اللہ کے رسول نے بتایا۔ اور یہ وہی اسپاٹ ہے
کہ جہاں پہ امام علی کی تلوار ٹوٹی تھی، اور جب تلوار ٹوٹی تھی جو ذوالفقار نازل ہوئی تھی وہ احد سیکنڈ بیٹل میں نازل. آج بھی وہ اسپاٹ موجود ہے، کبھی میرے ساتھ چلے تو دین آئی شو یو کہ کہاں پہ وہ ذوالفقار اتری. اور یہ وہی بیٹل ہے اسلام کی، وہ فیمس جو انسیڈنٹ ہوا تھا، بھاگنے والا انسیڈنٹ، سمجھے؟ بھاگنے والا انسیڈنٹ. آج بھی وہ ماؤنٹینز موجود ہے کہ جہاں پہ یہ کچھ مسلمان بھاگے تھے. کون تھا بھاگا، کون بھاگا تھا، اب تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھو، وہ میری ذمہ داری نہیں. آپ چیک کرو کہ کون کون بھاگا تھا، بعد میں کیا ہو گئے. تو آج بھی وہ جنگ احد کے میدان میں جب جائیں گے مدینے میں، یہ ساری چیزیں مدینے میں رسول اللہ کے روضے کے بالکل قریب چیز ہے. خندق بھی زیادہ دور نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. میں خالی وہ ہسٹوریکل پلیسز بتا رہا وقت کی تنگی سے. اس کے بعد وہ پہاڑ موجود ہے، وہ ماؤنٹین موجود ہے. آج تک وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تھی. جب جناب حمزہ گھوڑے سے زمین پر آئے، آپ شہید ہو گئے، تو یزید کی جو گرینڈ مدر تھی، پھر بول رہا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، ساری مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ جا کے پوچھ لو کون نام تھا. یزید کی جو گرینڈ مدر تھی، یزید کی جو گرینڈ مدر تھی جس کا نام ہندا تھا، اس نے جناب حمزہ کے چیسٹ کو ایسا کاٹا تھا، کاٹ کے لیور کو نکال، دشمنی دیکھو، لیور کو نکال کے کھانا چاہا راو. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس لیور کو اتنا سخت کر دیا تھا، اس کے اوپر حرام کر دیا تھا کہ اس کو کھائے، اس کے جسم میں نہیں گئی، یہ پاک ہے اور یہ نجس ہے. تو وہی جگہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، وہ اسپاٹ موجود ہے جہاں ہندا نے جناب حمزہ کے لیور کو کاٹ کے کھانا چاہا تھا. یہ فیمس مسلمانوں کی کتابوں کا انسیڈنٹ ہے. ہندا یزید کی جو گرینڈ مدر تھی. یہ پوری ہسٹری ہے مدینے کی. میں بات کو بس یہیں روک رہا، خندق کے وہ اسپاٹ تک بتایا. اب آپ کو میں کل بتاؤں گا کہ وہ اسپاٹ کے جہاں حدیث قصہ مدینے میں آئی، اور وہ جگہ کہ جہاں امام علی نے سورج کو پلٹایا تھا، وہ جگہ کہ جہاں پہ مباہلہ ہوا تھا، وہ جگہ کہ علی نے اپنی انگوٹھی، اپنی رنگ خیرات کی تھی جو ملک سلیمان سے بڑی تھی. یہ مدینہ. کل مدینہ کے بہت سے اور واقعات ہیں، انشاءاللہ کل بتاؤں گا. میرا ٹائم ہو گیا، 10-20 ہو رہے. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. کل انشاءاللہ مدینہ کمپلیٹ کر دوں گا، اس لیے کہ ابھی نجف اشرف باقی ہے، کربلا باقی ہے. نجف اشرف میں تو ڈیفینیٹلی 3 دن لگیں گے. وہاں تو پورا اشرا ہونا چاہیے نجف اشرف، اتنے وہاں کے حالات ہیں. بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. میں سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتا، میں سوائے دعا کے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ رضوی کالج میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو صحت کے ساتھ رکھے. دوستو، 40-45 سال سے اس رضوی کالج میں عزاداری ہو رہی، اور آج ہر طرف مومنین مومنات بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ڈیٹ کیا ہے آج؟ تاریخ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ صبح سے سوچا. 4 راتیں گزر گئی محرم کی، آج شب 5 آ گئی. 5 آ گئی تو صرف 4 راتیں اور 5 راتیں باقی ہیں، بس پھر ختم ہو جائے گا محرم. یہ عزاداری ختم ہو جائے گی. کیوں ختم ہوگی؟ ہر روز ایک ٹائم کے اوپر آپ رضوی کالج آتے ہیں. پہلے جاتے ہیں ممبر کے اوپر عزا خانے پہ زیارت کرتے ہیں، پھر آ کے فرش عزا پہ بیٹھتے ہو، عورت مرد سب. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حسین ہمارے مہمان ہیں. عزا خانے میں اس لیے جاتے ہیں سلام کرنے کے مولا حاضری دینے آ گئے. آج پوری دنیا میں ایسے شہیدوں کا ماتم ہوتا ہے، ایسے بچوں کا ماتم ہے، 5 کا. سمجھے کون بچے؟ علی کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے، جن بچوں کی ماں نے بچوں کا ماتم نہیں کیا. سمجھے وہ کون بچے ہیں؟ وہ زینب کے اون و محمد ہیں. یہ وہ بچے ہیں دوستو
کہ جب شب عاشور مولا حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے، جب لیلا کے خیمے میں گئے تو حسین نے دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا، علی اکبر ماں کے زانو پر ہے اور لیلا زلفوں کو سنوار رہی ہے۔ چہرے کو دیکھ کے کہہ رہی میرے بچے کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا۔ ام فروا کے خیمے میں گئے تو حسین نے دیکھا کہ قاسم سامنے بیٹھے اور حسن کی بیوہ کہہ رہی ہے میرے بچے روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے تو میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا۔ پھر ایک خیمے میں حسین گئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس بی بی کا خیمہ تھا جس کا بچہ 6 مہینے کا تھا۔ حسین نے دیکھا کہ رباب علی اصغر کے جھولے کے پاس اپنی پیشانی کو رکھ کے کہہ رہی کہ میرے لال کل ہر ماں اپنے بچے کی قربانی پیش کرے گی، تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان میں بھی نہیں جا سکتے۔ عزیزو یہ منظر دیکھ کر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بی بی رباب آپ کا بیٹا وہ جنگ کرے گا کہ لوگ علی اکبر کی جنگ بھول جائیں گے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو۔ آج اس بی بی کو پرسہ دینا جو کنبے کی رونے والی ہے، جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ جب بی بی زینب کے خیمے میں حسین گئے تو مولا حسین نے پردے کو ہٹایا تو دیکھا بہن کے سامنے دونوں بچے بیٹھے ہیں، اون و محمد، معصوم بچے ہیں، 12 13 14 سال کا سن، دونوں شہزادے بیٹھے ہیں اور بی بی زینب امام علی اور جعفر طیار کے جنگ کے واقعات سنا رہی اور یہ کہہ رہے ہیں بچوں تمہارے دادا ایسا لڑتے تھے، تمہارے نانا ایسا لڑتے تھے۔ کل جنگ کرنا اسلام کو بچانے کے لیے تو معصوم بچے آستینوں کو ایسا الٹتے ہیں، الٹ کے کہتے ہیں اماں آپ اجازت دلوائیے پھر دیکھیے ہم لڑتے کیسا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صبح ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایک شہید ہوا۔ جب سارے انصار شہید ہو گئے، کربلا کے دولہے کی لاش پامال ہو گئی۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ عزیزو ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑوں کو رکھ کر گٹھی بنا کر حسین خیمے میں لائے اور جب زینب نے کہا کہ بھیا قاسم کہاں ہے تو گٹھی کھولی گئی، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ والیا اسی طرح پرسہ دو، اسی طرح پرسہ دو۔ مولا آباد رکھے۔ آج بی بی زینب تم کو دعا دے، بی بی زینب تم کو دعا دے۔ آج بی بی فاطمہ کو ان کے نواسوں کا پرسہ دینا، علی کو نواسوں کا پرسہ دینا۔ دوستو جب قاسم پامال ہو گئے تو شہزادی زینب نے اون و محمد سے کہا کہ بچوں اب تک میدان میں گئے نہیں، تو بچوں نے کہا کہ اماں آقا اجازت ہی نہیں دیتے۔ جب ہم جا کے کہتے ہیں تو رو کے کہتے ہیں بچوں تم تو میرے زینب کے بچے ہو نا، میں کیسے اجازت دے دوں تم کو۔ عزیزو یہ سنا تو بی بی زینب نے ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا، دونوں بچوں کو لے کے جب حسین کے خیمے کی طرف چلے، دور سے مولا حسین نے دیکھا کہ زینب اون و محمد کو لے کے آ رہی ہیں۔ اب بی بی زینب سے حسین نے کچھ نہیں کہا، بچوں سے کہا کہ بچوں اپنی ماں کو سفارش کرانے لائے ہو۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ بی بی زینب تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی زینب تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ دونوں بچے تیار ہوئے، ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو علی اکبر نے۔ جب یہ لوگ چل رہے تھے اور ماں کے پاس آخری مرتبہ سلام کے لیے آئے تو شہزادی زینب نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، بچوں کے ماتھے کو چوما، ماں ہے نا ماں۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا بچوں میں جانتی ہوں تم بہت پیاسے ہو، بہت بھوکے ہو، لیکن بچوں یاد رکھنا اون و محمد لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا، جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے۔ اسی طرح پرسہ دو، اسی طرح پرسہ دو۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔
عباس کے شاگرد ہیں دونوں. یہ ایام پرسے کی آوزاری کے ایام، دونوں مولا عباس کے شاگرد لڑتے ہوئے جب خوب لڑ رہے تھے، ایک منزل ایسی آئی کہ زخموں سے چور ہو کر آن محمد گھوڑے سے جب زمین پہ آ رہے تھے تو آواز دی، آقا ہمارا آخری سلام. حسین، عباس اور علی اکبر میدان میں چلے. جب پہنچے میدان میں تو آن محمد زمین پر دیکھا کچھ جان باقی تھی. دونوں بچوں کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. حسین نے سر پہ ہاتھ پھیر کیا تو بچوں نے ایک ہی سوال کیا، کہا ماموں یہ بتاؤ کہ ہمارا رخ کدھر ہے؟ حسین نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے. تو کہا جا کے اماں سے کہہ دینا. اسی طرح پڑھا. کہا جا کے اماں سے کہہ دینا ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا. ایک لاش کو عباس نے اٹھایا، ایک کو علی اکبر نے اٹھایا. جب دونوں لاشیں خیمے میں گئیں، بیویوں نے زینب کو جا کے پرسا دیا. زینب نے بچوں کی میتوں کو دیکھا، سجدہ کر کے کہا پروردگار قربانی کو قبول کر لے، میرے حسین کو بچا لے. بچوں کا ماتم نہیں کیا ماں نے. قیامتیں گزر گئیں، کوفہ اور شام کے راستوں میں ماتم نہیں کیا. واپس آئیں، کربلا میں ہر ماں نے بچے کا ماتم کیا، اپنے اپنے وارث کا ماتم کیا. میری شہزادی نے نہیں کیا. وہاں سے منزلیں طے کر کے واپس مدینہ آئی، نانا کو جا کے سلام کیا، ماں کی لحد پہ جا کے کرتے کو حوالے کیا، چوتھے امام کے گھر میں آ کے قیام کیا. کچھ دنوں کے بعد شہزادی زینب کے شوہر ہسبینڈ عبداللہ، بس میں نے مجلس ختم کر دی، عبداللہ ابن جعفر طیار چوتھے امام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ بیٹا جب سے تمہاری پھوپھی گئی میرا گھر اجڑ گیا، سنسان ہو گیا، اپنی پھوپھی اماں سے کہو گھر آؤ. امام نے آ کے شہزادی سے کہا تو بی بی نے پوچھا بیٹا تمہارا کیا منشا ہے؟ تو کہا یہی بہتر ہے کہ آپ گھر جائیں. بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی. اب یہ کوفہ اور شام کے راستے نہیں تھے، یہ مدینہ. پہلی مرتبہ زینب اپنے گھر جا رہی تھی. 28 رجب کو چلی تھی تو آن و محمد ساتھ تھے. ہر طرف پردے لگائے گئے، آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب نہ آئے، علی کی بیٹی گھر جا رہی. عزیزو سب تو دور ہو گئے لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے زینب کے دامن کو پکڑ کے کہا کہ بی بی بتاؤ آن و محمد کہاں ہے؟ اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا. گھر میں گئی، بچوں کے نماز کی جگہ دیکھی، ان کے مصلے دیکھے. ماں کا دل تھا پھٹ گیا. کربلا کا رخ کیا، کہا آن و محمد ارے تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے بیٹا. ماں کیا جواب دے؟ بیٹا تم تو اب تک نہیں رو سکی.